سال میں اس کی جنریشن ہو جانی تھی. یا پاکستان پیپل پارٹی میکسیمم یہ کر سکتی تھی کہ ہم اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایفرٹس کریں. اور آپ دیکھیے کہ 10 سال میں جو معاہدہ نہیں ہوا ایران سے, پاکستان پیپل پارٹی نے وہ گیس کا معاہدہ کر لیا. اسی طرح جیسے بھی آئے گی, لیکن ان سے ایک امید ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اسی طرح جو بجلی کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جب بجلی نہیں ہوگی تو فیکٹری بند ہوگی, جب بجلی نہیں ہوگی تو ایگریکلچر پہ بھی ہوگا, پھر ٹریڈ پہ بھی سارا اثر ہوگا. اور پاکستان پیپل پارٹی 31 دسمبر میں بتا رہا ہوں آپ کی ساری بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 4000 میگا واٹ جو ہے وہ شارٹ فال انہیریٹ کی. 4000 میگا واٹ, یعنی جتنی ہمیں بجلی چاہیے تھی اس کا 60%. آج کی خبر ہے کہ 4200 میگا واٹ ہو گیا شارٹ فال. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ نہیں, پرفارمنس نہیں ہے. کیا ایک سال, کیا ان 2 سال میں ہم نے جو وعدہ کیا ہے, ہمارے واٹر اینڈ پاور کے منسٹر صاحب نے بھی 31 دسمبر کا کمٹمنٹ قوم سے کی تھی کہ ہم اس میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فیلئر ہے. ہمارے ہمارے کامیابی کے طور پر میں بتا رہا ہوں جو اس وقت ایک حکومتی کارکردگی ہے, معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے, اگر وہ چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کی اتنی بڑی ہیوج کابینہ جو ایک کمرے میں بھی نہیں پوری آتی, تھوڑے بہت تو ان کے اختیار میں ہونی چاہیے تھی. ہم کس منسٹری کی دعویٰ کریں یہاں کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. ٹیکسٹائل پاکستان کا مین سٹے ہے, نیگیٹو 2.5% کی گروتھ ہوئی ہے پہلے جو کوارٹر گزرا ہے, ابھی تک جو اعداد و شمار سامنے نظر آئے ہیں. یہ پرفارمنس ہے. بجلی گیس ہے کوئی نہیں ہے, فیکٹریاں بند پڑی ہیں, تو شاباشی کس کام کی دیں؟ دیکھیں, اکانومی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ توجہ دی گئی ہے, اور توجہ ہو سکتا ہے نہ بھی دی جا سکتی ہو کیونکہ فورن انویسٹمنٹ بالکل رک چکی ہے. ڈومیسٹکلی پیپل آر ناٹ سرکولیٹنگ دا منی وچ دے ہیڈ. انہوں نے باہر نکال دیا پیسہ شروع میں. تو ان وجوہات سے باہر سے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, پرائیویٹائزیشن ہو نہیں رہی, اور نئے جو ٹرانسپیرنٹ کام نہیں ہو رہا. بیسیکلی رینٹل پلانٹس کا کیا تھا, ابھی وہ لگے نہیں تھے, آئے نہیں تھے, تو باتیں شروع ہو گئی تھیں اور پھر انٹروین کرنا پڑا کورٹس کو اس کے اندر. اسی طرح چینی کا بحران کیا تھا, اسی طرح آٹے کا بحران کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی سے ہم نے انہیریٹ کیا, لیکن آپ دیکھیں 2007 نومبر سے پہلے کے حالات دیکھیں, 2007 نومبر کے بعد کے حالات دیکھیں. لیکن بی بی کی اسیسینیشن نے ایک کرائسس ٹریگر کیا تھا. بالکل ٹو مینیج اٹ آفٹر ورڈز. اب 2 سال بڑی مدت لیکن آپ دیکھیں نا, یہ تو تھوڑا ٹائم نہیں ہے. اس میں میں نے یہ کہا کہ جو چیزیں اچھی کی ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے تاکہ اور انکریج ہوں. یہ جیسے اب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, جسٹس بھگوان داس کی اپوائنٹمنٹ کو ہر ایک نے اپریشیٹ کیا, یعنی کہ ایک اچھے سلجھے ہوئے آدمی تھے, مطلب وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل کا, پی آئی اے کا, یہ گیس کا مسئلہ, یہ بجلی کے مسئلے, یہ اکانومی کے مسئلے, یہ کون ٹھیک کرے گا؟ یعنی اگر آپ اسی پہ ریلائی کرتے رہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کی قسط آنی ہے اور یا فرینڈز آف پاکستان نے پیسے دینے کے نہیں دیں گے بھی نہیں, وہ کیوں دیں گے, وہ نہیں دے رہے. شامی صاحب, جو ایک پاکستان کے اندر تو ایک وہ آپ نے ابھی کہا نا کہ کچھ حلقوں میں یہ تاثر تھا کہ شاید کچھ گڑھ چھوڑ والی کیفیت ہے حکومت کے خلاف. انٹرنیشنلی کیا ہوا؟ وہ جو فرینڈز آف پاکستان بڑے ہم نے چاؤ کے ساتھ بنوایا تھا, ٹوکیو میں ملاقات بھی ہو گئی, $6 ارب کی پلیجز بھی ہو گئی, اس کے بعد پیسے نہیں آئے, وہ انہوں نے دینے سے انکاری ہو گئے. وہ شامی صاحب, جی مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آ رہی ہے. جی, میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر تو آپ نے کہا نا کہ کچھ حلقوں میں تاثر تھا کہ شاید کچھ ہے ایلیمنٹس جو حکومت سے ناخوش ہیں, لیکن پاکستان سے باہر کیا ہوا؟ وہ جو فرینڈز آف پاکستان تھے انہوں نے وعدے تو کیے $6 ارب کے, لیکن بعد میں انہوں نے نبھائے نہیں ہیں, دیا کچھ نہیں ہے انہوں نے. ہاں دیکھیے, یہ بات تو درست ہے, لیکن ابھی بھی کوشش ہونی چاہیے, تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہاتھ آئے گا ہی. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اپنا امیج صحیح نہیں رکھ سکی اور یہ میسج نہیں دے سکی کہ یہ کرپشن کے خلاف کمر بستہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے اور سول سوسائٹی کو ساتھ ملا کے اور میڈیا کو ساتھ ملا کے ٹرانسپیرنٹ کرتی ہر چیز کو, اور یہاں یہ ہوا کہ ہر دال میں کالا نظر آ رہا تھا. اور اگر آپ اسے مبالغہ بھی کہہ دیں تب بھی ٹرانسپیرنسی کی کوئی کوشش نہیں کی گئی دانستہ, اور جہاں الزامات لگتے رہے ان کی تردید ہوتی رہی, لیکن ایسے انتظامات نہیں ہوئے جن سے ان الزامات کی پوری حوصلہ شکنی ہو سکے. دیکھیے جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں اور دوسرے قومی اداروں میں, وہ ساری کی ساری ایسی تھی جو مشکوک تھیں, اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت خراب نکلے ہیں, اور بڑی بھیانک صورتحال ہے ان قومی اداروں کی
یہ اربوں روپے جو ہیں وہ کھا گئے ہیں. تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بہرحال ہم نے آگے چلانا ہے. اور یہ سر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ابھی درخواستیں آنی شروع ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 248 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے ختم کر دی جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صدر کو امیونٹی جو حاصل ہے وہ اسے واپس لے لیا جائے. یہ صورتحال جو ہے اگر اس طرح رہے گی تو اس میں پھر بڑے خطرات پوشیدہ ہیں. شامی صاحب اب ہونا کیا چاہیے کیونکہ دیکھیں نظام ایک جگہ پہ آپ ایسی کیفیت میں کئی مہینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے جہاں ادارے ایک دوسرے کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں اور بچاؤ کے لیے یا مقابلے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے ہوں. پاکستان میں پچھلے چند ماہ ایسے ہی گزرے ہیں. ندیم صاحب ہونا تو بالکل یہ چاہیے کہ اس وقت جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کریں اور اعتماد پیدا ہو اپوزیشن کے حکومت کے درمیان، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کولیشن بھی قائم ہو جائے. پھر جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان کو جو تحفظ حاصل ہے دستور کے تابع اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے بہت نقصانات ہوں گے. اور اجاز الحق صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ ایک بڑے سیاسی بحران کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے. ایک منصفانہ حل چاہیے. جو آئین اور قانون پاکستان میں رائج ہے اس کی ناک نئے سرے سے نم روڑی جائے، لیکن جہاں پہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ انصاف کیا جائے، کسی قصوروار کو عدالت میں لایا جائے تو وہ کام بھی کیا جائے. دیکھیں ندیم صاحب بات یہ ہے کہ جو صدر زرداری کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ 12 13 سال پرانے ہیں. کوئی تازہ مقدمہ قائم نہیں ہوا. ان کے لیے 2-3 سال اور انتظار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ آج ہی ہم نے فوری طور پر یہ سارے کام کرنے ہیں؟ اجاز الحق صاحب سے اس پہ رائے لے لیں. جی اجاز الحق صاحب. دیکھیں یہ تو شامی صاحب کی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف این آر او کے بارے میں لیکن جو دیگر اقدامات کر رہی ہے سپریم کورٹ، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ جو قرضے لے کر لوگوں نے معاف کروائے ہیں، جو میران بینک سکینڈل ہے، جو دیگر معاملات ہیں، وہ سب کے سامنے عوام کے سامنے آنے چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. اب میڈیا بھی آزاد ہے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا اب دوبارہ یہ چیزیں کیوں کھل رہی ہیں؟ اس لیے کھل رہی ہیں کہ اب ایک میڈیا جو ہے وہ ایک پلر بن چکا ہے. لوگ جو ہے اب اس کو دیکھتے ہیں. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ جو آپ نے سوال کیا شامی صاحب سے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ دیکھیں پہلی حکومت آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں کے پرائم منسٹر کو یونینیمسلی الیکٹ کیا، یعنی کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی اور ہر کسی نے مطلب یہ کہا کہ جی اتنے سال فوجی حکومت رہی ہے، اب یہ تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں ہم سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور سب ساتھ چلنے کے لیے تیار بھی تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اپنے ہی کولیشن پارٹنر نے پہلے پی ایم ایل این نکلی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم ناراض ہوئی. پھر شامی صاحب کی ایک جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ 12 سال سے زرداری صاحب کے خلاف کیس ہے، ابھی آئینی طور پر انہیں تحفظ بھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ ایشو کس چیز کا پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ 248 کو ختم کریں یا یہ کریں. دیکھیں 248 کی انٹرپریٹیشن بھی ہوگی کہ 248 کب سے لاگو ہوتا ہے. 248 از سپوز ٹو بی فار دا ٹینیور فرام دا ڈیٹ یو بیکم دی پریزیڈنٹ ٹل دا ٹائم دیٹ یو لیو. اگر اس کے پیچھے کے کوئی مقدمات ہیں وہ بھی تو اس کے اندر تو نہیں آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک بحث ہے میرے خیال میں میرے آپ کے کرنے کے بجائے آپ کا خیال ہے کہ ایلیجیبلٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ کرے گا. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ کرنا کیا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر اور ڈیموکریسی پہ منوان عمل درآمد کروائیں. جو تھوڑے بہت خدشات ہیں، ابھی یہ کولیشن میں ہے پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب کے اندر، جو ان کے خدشات ہیں ان کو دور کریں. یہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے والا 58(2)(b) اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کریں اور کوشش کریں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں تو معاملات چلتے رہیں. صفدر ڈائی صاحب، آج پرائم منسٹر نے کوئی شاید 75ویں بار، کیونکہ 2 سال کافی مدت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو عمل درآمد کرنے کے لیے، انہوں نے شاید 75ویں بار ایک دفعہ پھر آج یہ کہا قوم کے سامنے کہ ہم 70ویں ترمیم 58(2)(b) اور تھرڈ ٹائم پرائم منسٹرشپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ہم کمیٹیڈ ہے نواز شریف کے ساتھ. تو پھر عمل درآمد ہو جائے، بات آگے بڑھائیے، اب یہ لڑائی سے نکل جائے یہ قوم. نہیں، وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ. اور جناب وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ بالکل یہ پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی کمٹمنٹ ہے. اور اس کے آپ دیکھیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک آرٹیکل کو گو تھرو کر رہی ہے اور اس کی ہر ہفتے میں 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں اور پی ایم ایل این اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پارلیمنٹ میں ان کی وہاں نمائندگی ہے اور تمام لوگ جاتے ہیں. مطلب چودھری احسن اقبال ہوتے ہیں یا معتبرین جو مسلم لیگ نون کے تمام میں، اور گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہے. اور میں کل ہی دیکھ رہا تھا
ہمارے چیف وپ ہیں خورشید علی شاہ صاحب، وہ کل ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ مارچ تک انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور مارچ تک لیکن مارچ تک انتظار کرنے کے لیے جو عدلیہ کے اندر پینڈنگ ایشوز ہیں وہ آپ کو کچھ میرے خیال میں زیادہ سلجھاؤ کی طرف جانا پڑے گا، ٹکراؤ کی طرف آپ